سیلاں والی۔ دوستو، ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء نہایت قیمتی اور نایاب سمجھی جاتی ہیں۔ برصغیر میں ناپید ہوتے ہوئے لکڑی کے ہینڈی کرافٹ پر نقاشی کے فن کو سیلاں والی کے ماہر کاریگروں نے جلا بخشی، اور آج کے اس ویلوگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے ماہر کاریگر کس طرح دنیا بھر میں مشہور ووڈن لیکر آرٹ اور ووڈن کارونگ کے ذریعے ہینڈی کرافٹ تیار کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ دوستو، سیلاں والی تحصیل ہے ضلع سرگودا کی، اور یہ اس کے پرانے، قدیمی اور تاریخی بازار ہیں، اور یہ پاکستانی پنجاب کا ایک ایسا شہر ہے جہاں سے اسپیشل ٹرینیں ہندو اور سکھ فیملیز کو لے کر لاہور اسٹیشن گئیں، اور وہاں سے پھر ٹرین کے ذریعے واگا بارڈر کے راستے ہمیشہ کے لیے انڈیا چلے گئے۔ جی تو دوستو، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ میرا نام ہے محمد حنان، اور ہم آپ کو سفر کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم جا رہے ہیں سیلاں والی شہر کی طرف، تو آئیں یہاں سے چلتے ہیں اور آپ کو سیلاں والی شہر وزٹ کرواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ پاک خیر خیریت سے ہمارا آج کا دن گزرے اور بہت اچھا گزرے۔ دوستو، آج میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں سرگودا کی تاریخی اور خوبصورت تحصیل سیلاں والی کی طرف۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو اپنے معیاری لکڑی کے فرنیچر، خوبصورت دستکاری اور قدیم روایات کے لیے مشہور ہے۔ اس علاقے کی فضا میں سادگی بھی ہے، ایک الگ سا رنگ اور ایک تاریخی پہچان بھی ہے۔ ہم اس روڈ کے ذریعے جا رہے ہیں جو سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے نکل کر سیدھا سیلاں والی کی جانب جاتا ہے، اور اس راستے میں آپ کو چھوٹے چھوٹے دیہات اور فضا میں گھلتی ہوا جو آپ کو ایک الگ اور نہایت خوبصورت منظر سامنے دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ سفر نہ صرف ہمیں شہر تک پہنچانے والا ہے بلکہ اس علاقے کی زندگی اور روایات بھی دکھانے والا ہے۔ یہاں کے کاریگر نسل در نسل لکڑی کی اعلیٰ معیار کے فرنیچر تیار کرتے آئے ہیں، اور یہی اس شہر کی سب سے بڑی پہچان ہے جو آج کے اس ویلوگ میں آگے آپ کو دکھانے والا ہوں۔ دوستو، اگر ہم اس شہر کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ سرگودا سے تقریباً 38 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے 29 کلومیٹر، جبکہ خوشاب سے 80 کلومیٹر اور جھنگ سے 78 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو دوستو، آئیں میرے ساتھ اور دیکھیں اس شہر کی وہ جھلک جو اسے سرگودا کے نقشے پر ایک منفرد اور اہم مقام بناتی ہے۔ جی تو دوستو، ابھی میں آپ کو سیلاں والی شہر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت آپ میرے پیچھے یہ فروکا پھاٹک والا چوک دیکھ رہے ہیں۔ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پیچھے پھاٹک ہے، اور اس طرف یہ چوک ہے۔ تو آئیں یہاں سے ابھی ہم اندر چلتے ہیں سیلاں والی شہر میں، اور آپ کو شہر اندر سے وزٹ کرواتے ہیں۔
جی تو دوستو ابھی میں سیلم والی شہر میں کلاک ٹاور چوک میں پہنچ چکا ہوں. یہ میرے پیچھے آپ چوک دیکھ سکتے ہیں. تو آئیں اندر چلتے ہیں اور آپ کو یہ شہر وزٹ کرواتے ہیں. دوستو سیلم والی پاکستان کے صوبہ پنجاب ضلع سرگودا میں واقع ایک تاریخی اور قدیمی شہر ہے. اس کی تاریخ کئی صدیوں پر محیط ہے اور یہ پنجاب کی ثقافتی اور زرعی روایات سے جڑا ہوا ہے. دوستو شہر ہمیشہ سے قریبی دیہات اور قصبوں کو آپس میں ملانے والا ایک چھوٹا مگر اہم مرکز رہا ہے. سیلم والی پنجاب کے بڑے میدانوں کا حصہ تھا جہاں زیادہ تر آبادی کا تعلق زرعی خاندانوں سے تھا. اس شہر کے آس پاس زرعی زمینیں کسانوں کے لیے معاش کا ذریعہ بنی اور یہ زرعی اور خوشحال شہر کی معیشت کی بنیاد تھی. مغلیہ دور میں سیلم والی ایک چھوٹا مگر اہم گاؤں تھا. یہ علاقہ مختلف حکمرانوں کے زیر اثر آیا لیکن زیادہ وقت مقامی زمیندار اور کسانوں کے زیر انتظام رہا. یہاں کے بازار اور گلیاں آج بھی اس دور کی عکاسی کرتی ہیں. اسی طرح پھر 19ویں صدی میں جب برصغیر میں برطانوی راج قائم ہوا تو سیلم والی نے انتظامی اہمیت حاصل کی اور اس وقت اس شہر کو بطور ایک مارکیٹ قائم کیا گیا تاکہ آس پاس کے دیہات کی پیداوار ایک مارکیٹ تک پہنچائی جا سکے. تو اسی دوران انگریز افسران نے یہاں پر سڑکیں، نہریں اور بنیادی حکومتی ڈھانچے قائم کیے جس سے یہ شہر قریبی علاقوں جیسے سرگودا، شاہپور اور چنیوٹ کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا گیا. اس دور میں کچھ نو آبادیاتی طرز کی عمارات اور مقامی بازار قائم ہوئے جن کے آثار آج بھی اس شہر میں نظر آتے ہیں. پھر دوستو 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد سیلم والی نے نیا تاریخی مرحلہ دیکھا. مہاجرین کی آمد سے شہر کی ثقافت اور معاشرتی ڈھانچے میں نیا رنگ آیا اور وقت کے ساتھ ساتھ سیلم والی ایک جدید قصبے کی شکل اختیار کرتا چلا گیا. جدید سہولتیں دستیاب ہوئیں مگر شہر کی تاریخی اور ثقافتی پہچان آج بھی وہی برقرار ہے. اور دوستو یہ ہے 1947 سے پہلے کی قائم کردہ ایک دھرم شالہ یا گردوارہ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو اب مدرسہ بن چکا ہے جس میں اب بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ عمارت 1947 سے ہی مدرسے میں تبدیل ہو چکی ہے جس کے مناظر اب آپ دیکھ رہے ہیں. دوستو 100 سال سے پہلے کی تعمیر شدہ اس عمارت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1947 سے پہلے غیر مسلموں کی تعمیر کردہ عمارت آج کس حال میں ہے. دوستو اب بات کرتے ہیں اس شہر کی خاص پہچان دستکاری اور خوبصورت نقاشی کی. سیلم والی میں موجود آبادی کا آغاز مقامی قبائل سے ہوا مگر تب ایک اہم موڑ آیا کہ تقسیم ہند کے بعد جب کرنال ضلع ہریانہ تحصیل کیتھل کے کچھ خاندان یہاں آئے. یہ مہاجرین نہ صرف اپنے گھر سے دور آئے بلکہ اپنے ساتھ لے کر آئے ایک قیمتی ہنر اور ثقافتی روایات. یہ خاندان اپنے سابقہ علاقے میں لکڑی کی نقاشی اور دستکاری کے ماہر تھے. جب وہ یہاں آباد ہوئے انہوں نے اپنے فن کو مقامی ماحول میں پروان چڑھایا اور پھر سیلم والی نے اس ہنر کو جلا بخشی. ضلع کرنال کی مشہور شخصیات میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی شامل ہیں. دوستو ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء نہایت قیمتی اور نایاب سمجھی جاتی ہیں. برصغیر میں ناپید ہوتے ہوئے لکڑی کے ہینڈی کرافٹ پر نقاشی کے فن کو سیلم والی کے ماہر کاریگروں نے جلا بخشی. دوستو سیلم والی کے خوبصورت اور دیدہ زیب ہینڈی کرافٹس شیشم کی مضبوط اور پائیدار لکڑی سے تیار کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے لکڑی کے بڑے بلاکس کو آرے پر رکھ کر
چھوٹے سائز میں کاٹا جاتا ہے۔ کٹی ہوئی لکڑی کے ان پیسز کو خاص وقت تک دھوپ میں سکھایا جاتا ہے۔ سوکھے ہوئے لکڑی کے پیسز کو وینسر مشین پر ماہر کاریگر فائنل پروڈکٹ کے حساب سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیتے ہیں اور سیٹ بنا کر متعلق کارخانوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ہاٹ پاٹ کے لیے وینسر مشین پر آئے لکڑی کے سیٹ کو گلو لگا کر ہاٹ پاٹ کی ایکسٹرنل وال، بیس اور ہیڈ کور تیار کیا جاتا ہے۔ ان جڑے ہوئے پرزوں کو ماہر کاریگر مشین کی مدد سے نہ صرف مولڈ کرتے ہیں بلکہ رگڑائی کر کے اس کی سرفیس کو سموتھ بھی بناتے ہیں۔ فنیشنگ کے لیے ان پرزوں کو الگ کارخانے میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر پہلے کارونگ کے بعد پیتل کی تار اور ٹکڑوں کو لگایا جاتا ہے، پھر لوک اور باروجہ سے تیار کی گئی قدرتی پولش کو بیرونی حصوں پر مشین کی مدد سے لگایا جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل سے فائنل پروڈکٹ کو شائن دی جاتی ہے جس کے بعد خوبصورت لکڑی کے ہاٹ پاٹ تیار ہو جاتے ہیں۔ مختلف مراحل سے گزر کر لکڑی کی ریل بھی تیار کی جاتی ہے جو کہ مکہ اور مدینہ سمیت تمام مسلم دنیا میں ایکسپورٹ کی جا رہی ہے۔ سپرنگ ٹرے کی تیاری کے لیے پہلے لکڑی کے پرزوں کو گلو سے جوڑا جاتا ہے۔ رگڑائی کے بعد ٹرے کی بیس اور ہینڈل تیار کیے جاتے ہیں۔ فنیشنگ کے لیے انتہائی مہارت کے ساتھ کاریگر ٹرے پر ڈیزائن بنا کر خاص قسم کی آرا مشین سے ایک ایسے پیٹرن میں کاٹتا ہے کہ لکڑی سپرنگ کی طرح کھلتی اور بند ہوتی ہے۔ تیار شدہ ٹرے کو بیس اور ہینڈل کے ساتھ فٹ کر کے پولشنگ اور شائننگ پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ یہاں نقاشی کا کام بھی بہت خوبصورتی سے کیا جاتا ہے جو پوری دنیا میں ووڈن لیکر آرٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ آرٹ زیادہ تر ووڈن پوٹس، ٹریز اور باکسز پر کیا جاتا ہے جس کے لیے مختلف رنگوں کی قدرتی پولش لوک اور باروجہ کی مدد سے بنائی جاتی ہے۔ تیار رنگوں کو فائنل پروڈکٹ پر ایک ایک کر کے تہ بہ تہ لگایا جاتا ہے۔ نسل در نسل نقاشی کے فن کو زندہ رکھے ہوئے یہ کاریگر نہایت باریکی اور مہارت کے ساتھ ایک خاص قسم کی قلم سے رنگوں اور کارونگ کے ذریعے ابھارتے ہیں اور نت نئے رنگ برنگے ڈیزائنز کی یہ فن پاری پوری دنیا میں رنگوں اور آرٹ سے محبت کرنے والوں کو اپنی سحر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سیلا والی کے یہ فنکار مشین کی مدد سے لکڑی پر ٹیلی گرافی آرٹ بھی تیار کر رہے ہیں اور یہ تمام تر خوبصورت فن پاری نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو فراہم کر رہے ہیں۔ اور دوستو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں سیلا والی کے تاریخی اور قدیمی ریلوے اسٹیشن پر جہاں سے اسپیشل ٹرینیں ہندو اور سکھ فیملیز کو لے کر لاہور اسٹیشن گئیں۔ اور وہاں سے پھر ٹرین کے ذریعے واگا بارڈر کے راستے ہمیشہ کے لیے انڈیا چلے گئے۔ جی تو دوستو ابھی میں پہنچ چکا ہوں سیلا والی ریلوے اسٹیشن پر۔ یہ میرے پیچھے ریلوے اسٹیشن کی عمارت ہے، تو آئیں آپ کو سیلا والی کا یہ ریلوے اسٹیشن وزٹ کرواتے ہیں۔ یہاں سے بھی صرف ایک ٹرین ہی گزرتی ہے رات کو تقریباً 11-12 بجے۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو خوشاب ریلوے اسٹیشن وزٹ کروایا، جوہر آباد ریلوے اسٹیشن، یہ وہی لائن ہے، صرف ایک ٹرین یہاں سے بھی گزرتی ہے۔ تو آئیں اب آپ کو یہ ریلوے اسٹیشن بھی وزٹ کرواتے ہیں۔ دوستو یہ اسٹیشن 1905 میں قائم ہوا۔ اس سے پہلے یہ علاقہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا، لیکن ریلوے لائن بننے کے بعد یہ ابھرا۔ برطانوی دور حکومت میں ریلوے کی ترقی نے اسے تجارتی مرکز بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ کیونکہ یہ اسٹیشن ایک برانچ لائن پر ہے، اس نے مقامی آبادی کو مرکزی ریلوے نیٹ ورک سے منسلک کیا۔ دوستو تقسیم ہند کے بعد ہندو تاجروں کی کمی ہوئی اور مسلم مہاجرین خاص طور پر ہریانہ کے علاقے سے یہاں آباد ہوئے، جنہوں نے لکڑی کے ہنر کو فروغ دیا۔ آج اس اسٹیشن کی حالت یہ ہے کہ سیلا والی کے اس ریلوے اسٹیشن سے صرف ایک ٹرین ہی
رات کے گزر جاتی ہے۔ جی تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ سیلم والی شہر سے، اور اس وقت میں موجود ہوں کلمہ چوک پر، یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنا آج کا ویلوگ یہیں پر ختم کرنے والا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا آج کا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نئے ویلوگ میں، تب تک کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔